बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज का बड़ा मौजू चेयरमैन सेनेट की जो बरतरफी का मामला है, अब वो डोमिनेंट होता चला जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम दौरा किया है अमेरिका का और उसके ऊपर हमने 2 दिन काफ़ी बात भी की है। मगर अब ये जो मौजू है आज, जैसा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर कल भी डिनर हुआ, उसके अंदर भी इत्तला है कि 2 जो सेनेटर्स हैं वो उनका कुछ जो झुकाव है वो हुकूमती पार्टी की तरफ है या हुकूमती जमात की तरफ है या संजरानी साहब की तरफ है। लेकिन ये अभी तक अफवाहें हैं क्योंकि सीक्रेट बैलेट है और सीक्रेट बैलेट के अंदर ही ये फैसला होना है कि असल में ये मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल अपोजिशन आज अपनी एक पावर शो कर रही थी और मोहतरमा शहर रहमान साहिबा ने आज एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी मेरे साथ 63 के करीब 63 के करीब जो हैं वो सेनेटर्स मौजूद हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा नंबर है और हम कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती जो अरकान हैं, शिबली फराज साहब की नुमाइंदगी में वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। मसलन आज उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मिला है और उनसे कहा है कि ये वापस ली जाए, तहरीक अदम एतमाद या जो रिमूवल की जो तहरीक है इसको वापस लिया जाए। मौलाना के पास उनको जाने की जरूरत क्यों थी और अगर नंबर पूरा है जो कि कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तो फिर मौलाना से मुलाकात का जवाब क्या? बहरहाल सियासतदानों के दरवाजे खुले होते हैं एक दूसरे के लिए। मौलाना ने क्या जवाब दिया है जरा वो सुन लीजिएगा और इसके ऊपर फिर बात भी करते हैं। जरा सुनिएगा मौलाना ने क्या कहा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है और उसका फैसला भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तमाम अपोजिशन जमातों के इत्तेफाक राय के साथ हुआ था। कैसे मुमकिन होगा कि इस मरहले पर हम तहरीक वापस ले सकेंगे? मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि तजावीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको तमाम सियासी जमातों के बीच में, अपोजिशन पार्टियों के बीच में ज़ेर गौर लाया जा सके। आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है कि मौलाना तो अनाउंस कर दिए, लेकिन उसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो साहब जो कि आज उन्होंने मार्का मारा घोटकी का और उनके एमएनए भी इलेक्ट हो गए वहां से एक बड़ी लीड के साथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगला चेयरमैन सेनेट तो हमारा है और बजिंजो साहब को मैं देख रहा हूं कि वही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, जरा वो भी सुनिएगा। हुकूमत का नंबर्स पूरे नहीं होंगे, हुकूमत के कुछ लोग हमसे राब्ते में हैं और हमें वोट देंगे। वो जानते हैं कि हासिल बजिंजो जैसे शख्स इंशाअल्लाह ताला सेनेट को वो अहमियत देगा, वो इस तरीके से जमहूरियत तरीके से चलाएगा और हुकूमत के सामने, रियासत के सामने सर नहीं झुकाएगा। सेनेट जो है एक फोरम है जहां हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। अगर वहां समझौते हो रहे हैं, अगर वहां 18वीं तरमीम और सूबों के हकूक का लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ रहे हैं तो ये वफाक का नुकसान होगा। उम्मीद है ऑपोजिशन का जो मुत्तफिका उम्मीदवार है जीत जाएगा। यकुम को होने वाले इलेक्शन में वो कह रहे हैं कि अपोजिशन का उम्मीदवार जीत जाएगा। एक और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी अमीर तरीन जो नुमाइंदा है हुकूमत का वो हमसे राब्ते में है और हमसे राब्ते कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि ये सब हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाए या लोगों को खरीदा जाए। तो मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि आप इनसे पैसे भी ले लें और वोट भी हमें दे दें। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बिलावल भुट्टो साहब ने की। उन्होंने दावा किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। आज का जो हमारा पैनल है हमारे साथ मौजूद है जनाब उस्मान डार साहब जो कि यूथ अफेयर्स के प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सलीम बुखारी साहब जो कि मारूफ तज्जिया निगार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब निहाल हाशमी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाशमी साहब आपका भी शुक्रिया। और हम सबसे पहले जाते हैं सलीम मांडवीवाला साहब के साथ जो कि पीपल्स पार्टी से है लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी है और उनके खिलाफ भी बरतरफी की एक तहरीक जो है वो मूव हो चुकी है। उनसे हम पूछते हैं कि नंबर्स गेम पे हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम मांडवीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त सेनेट की सूरत हाल क्या है, क्योंकि एक नंबर्स गेम है जिसका कि आगाज हो चुका है। क्यों चेयरमैन सेनेट की जो बरतरफी है उसकी जरूरत पेश आई है? ये कॉमन सवाल है जो कि पूछा जा रहा है। देखिए आसमा, ये तो अपोजिशन ने एक जॉइंट अपोजिशन मीटिंग में डिसाइड किया कि वो ये करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैंडिडेट कौन होगा। उसके बाद ये रिमूवल का आप नो कॉन्फिडेंस कह लें मूव किया गया। अब जब वो उन्होंने ये मूव कर दिया तो उसके बाद ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने अपनी नंबर गेम देख के, अपने मेंबर्स देख के
یہ ڈیسیشن لیا ہوگا. اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی وہ کیونکہ میں اپوزیشن پارٹی سے میرا تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی ڈپٹی چیئرمین کے خلاف یہ کرنا چاہیے, نو کانفیڈنس فار ریموول. تو انہوں نے میرے خلاف بھی کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریموول کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ریموول کے لیے جو بھی ریموو کرنا چاہتا ہے اس کو 53 ووٹس چاہیے اس کو ریموو کرنے کے لیے. اب یا وہ اپوزیشن لے آئے یا وہ گورنمنٹ لے آئے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے 66 ووٹس ہیں ان دا سینٹ, ٹھیک, اور اسی طرح گورنمنٹ کے ووٹس ہیں بیلنس جو رہ جاتے ہیں. ہاں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کون کس کے ووٹ توڑنا چاہ رہا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اور ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے اپوزیشن کی جو جس کو وہ جب چاہے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ایکسرسائز کیا. اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. دیکھیں نیشنل اسمبلی میں 2 نو کانفیڈنس ہو چکے ہیں, ایک سکسیڈ ہو گیا, ایک نہیں سکسیڈ ہوا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا, بٹ تھوڑا انیوژل سب کو اس لیے لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو سینٹ میں اس لیے زیادہ کچھ ایک آپ پریشانی کہہ لیں کہ سب کو فکر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے. مگر یہ چیزیں دیکھیں دوسرے ملک میں تو. جی مانڈوی والا صاحب, یہ جو سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے جو کہ 65 بنتا ہے, ڈار صاحب جو انہوں نے اوتھ ہی نہیں لیا, لہٰذا آج شہری کہی تھی کہ 63 کے قریب ان کے ساتھ لوگ ہیں, حکومت کا نمبر اس حساب سے 38 کے قریب بنتا ہے. پھر حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نمبر پورا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے جس کا الزام بلاول صاحب نے بھی لگایا؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ تو میری نظر میں اگر ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کو کنڈیم کرتی رہی ہے, اور ہر وقت ہر موقع پہ دوسری پارٹیوں کو بلیم کرتے رہے کہ جی آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, اور یہ ہارس ٹریڈنگ سیاست میں ختم ہونی چاہیے. تو اب اگر گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جی ہم اپوزیشن کے ووٹ لیں گے اور ہم ہارس ٹریڈنگ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو, سٹنگ گورنمنٹ کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم جیتیں گے, تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھی سوچنے چاہیے کہ بھائی یہ کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہا, یہ تو ریموول ہو رہا ہے. دیکھیں دس از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پروسیس دین این الیکشن. تو اس کو آپ کو سوچ کے اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ جی ہم کس بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرارداد کو فیل کریں گے. تو یہ میرا خیال, میرے حساب سے تو یہ بڑی امیچور قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ دینی ہی نہیں چاہیے. اس کی وہ کہیں گے جی ہم کوشش کریں گے کہ جی یہ نہ ہو, یا اس قسم کی نو کانفیڈنس دونوں کے اگینسٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ یہ کہنا کہ نہیں جی ہم اس کو ہم ووٹس لیں گے یا ہم ووٹس اپنے ہم زیادہ کاسٹ کرائیں گے, میری نظر میں یہ چیز غلط ہے. جی مانڈوی والا صاحب, آخری سوال آپ سے جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آج حکومتی جو وفد ہے وہ مولانا سے ملا, اور مولانا کا جواب آپ نے سن لیا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بھی وہ کہہ رہے کہ ملیں گے. اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں تو ان کی ملاقاتوں کا سبب کیا پریشرائز ہو رہے ہیں, کیا جا سکتا ہے, یا اپوزیشن سوچ سکتی ہے کہ وہ بیک آؤٹ کریں گے اس ریموول کی جو تحریک ہے, اس سے کوئی بیک آؤٹ کرنے کی کوئی ہے صورتحال اس وقت؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سینٹ جو ہے نا وہ ایک ادارہ ہے دیٹ اٹ از نون ایز دی اپر ہاؤس. سینیٹرز جو آتے ہیں ہر پارٹی سے آتے ہیں, وہ یا تو ان کے پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں یا ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ, اور پارٹی ان کو چوز کر کے ان کو سلیکٹ کر کے سینٹ میں بھیجتی ہے اپنا ایجنڈا فالو کرنے کے لیے اور اپنا. تو میرا نہیں خیال کہ سینٹ میں آپ اس طریقے کی چیز کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ سینیٹرز کے شفٹ ہو جائیں گے یا بک جائیں گے یا اس قسم کی چیز ہو جائے گی.
میرا نہیں خیال یہ سینٹ میں یہ چیزیں کرنا بہت مشکل کام ہے. جی بہت بہت شکریہ سلیم مانوی والا صاحب جو کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا نے بھی کہا کہ اس مرحلے پہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے تحریک, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بیک آؤٹ تو نہیں ہم کر سکتے. ہمارے ساتھ ڈار صاحب بھی ہیں, بخاری صاحب بھی ہیں, نہال ہاشمی صاحب بھی ہیں. ڈار صاحب کیوں مطلب اپوزیشن کو آپ کے پاس نمبر پورا ہے, بار بار ہم کلیم سنتے ہیں, تو پھر کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیوں انڈر پریشر لگ رہے ہیں آپ لوگ, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بالکل انڈر پریشر نہیں لگ رہے ہیں آسما, اور دیکھیں اور سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, اور آپ خود کو ایسا بند گلی میں بھی نہیں لے جاتے ہیں. ہم اگر مل رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کو, اور ملنا بھی چاہیے. دیکھیں یہ جو الیکشن ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ سنجرانی صاحب اور بزنجو صاحب کے درمیان ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے سینیٹرز ہیں اپوزیشن کے جو سمجھتے ہیں کہ سنجرانی صاحب بہتر طور پہ ہاؤس کو چلا رہے ہیں اور ایسا ریموول کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے بہت سارے ان کے جو سینیٹرز ہیں اس بیس پہ اپنی پارٹی کی اس بیانیے کے خلاف جا سکتے ہیں کہ یہ ان نیسیسری ایک موو اپوزیشن کر رہی ہے. ایک طرف ان کا بیانیہ جی ہم قومی مفاد میں, بلاول صاحب کا ٹویٹ آتا ہے نہیں انہوں نے آج یہ کہا کہ آپ کا ایک امیر ترین نمائندہ جو ہے وہ تو وہ کہہ سکتے ہیں, نمائندے کے اوپر ان کا زور تھا. مانوی والا صاحب کو سن رہا تھا, بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے جی کہ لوگ ایسے ہیں ویسے. میں اگر آپ مجھے موقع دیتی تو میں ان سے سوال کرتا, پچھلے سینٹ الیکشن میں ان کا تو ایک ایم پی اے بھی نہیں تھا کے پی کے میں, وہاں سے یہ سینٹ کی سیٹ کیسے لے گئے؟ ہارس ٹریڈنگ تو جس بدترین ہارس ٹریڈنگ جو پیپلز پارٹی نے کی ہے, یہ تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے موقع نہیں دیا. اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں نا, کہہ رہے تھے جی پولیٹیکل ورکر آتے ہیں سینٹ میں. وہ کون سا ان کا پولیٹیکل ورکر تھا جو کے پی سے سیٹ لے گیا بغیر ایم پی اے کے, اور کتنا اس نے وہاں مال پھینکا. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے 20 ایم پی اے ہم نے اپنی جماعت سے نکالے تھے اس عمل میں. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, یہ بھی ایک ایسا پریزیڈنٹ سیٹ کیا گیا اس پر میں. بالکل نہیں جی, ہارس ٹریڈنگ نہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے ضمیر کی آواز ہے سینیٹرز کی جو سنجرانی صاحب کے ساتھ ہیں ایز اے سینیٹر. کے پی کے میں بھی تو ضمیر کی آواز آ سکتی ہے, وہاں پہ کون سا ضمیر قید ہوا؟ میں یہ تو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہتے ہیں نا ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی رہی اور ہم کرتے نہیں رہے, اور سنجرانی صاحب کو بھی یہی لانے والے ہیں. آج ان کا انٹرسٹ ہے, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میرا مقصد ہے, جب ان کا انٹرسٹ تھا سنجرانی صاحب کو لانے میں پیپلز پارٹی پیش تھی, آج بزنجو صاحب کو لانے میں پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ ہے, آج وہ اس طرف چل رہے ہیں. اچھا اب اس سے پہلے کہ میں ہاشمی صاحب کے پاس جاؤں, جو بخاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, کل آپ نے سنا ہے کہ یوم احتجاج بھی منایا جا رہا ہے, جو یوم سیاہ کے طور پہ, کیونکہ 1 سال مکمل ہو جائے گا تحریک انصاف کے الیکشن کو, ان کی کامیابی کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوم سیاہ ہے یہ کامیاب ہوگا, اور اس پیرائے میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آسما آپ کا. گزارش یہ ہے کہ یہ یوم سیاہ کا فیصلہ ہوا تھا اے پی سی میں, آپ کو یاد ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے, اور اس کا جواز بھی اس وقت پیش کیا گیا تھا کہ کیوں اس کو منایا جا رہا ہے. میرے خیال سے اب یہ دونوں سٹیجز ایسی ہیں, چاہے وہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ہے یا وہ 25 جولائی کا احتجاج ہے, جس سے میرے خیال سے اپوزیشن کے لیے واپس جانا شاید ممکن نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ اور میرا پولیٹیکل وزڈم اگر کوئی ہے میرے پاس, تو اس کا تو تقاضا یہی ہے کہ چیئرمین کا الیکشن بھی ہوگا. اور مجھے تھوڑا سا آج کی اس ٹیم کے ملاقات سے جو مولانا فضل الرحمان سے ملی ہیں, اس سے اب یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ غالباً حکومت ری اسیس کر رہی ہے اپنی اسٹرینتھ کو, اور اس لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ ایک انیشیٹو لیا جائے اور ان کو منانے کی کوشش کی جائے کہ وہ اپنی تحریک واپس لے لیں. میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان نے آج حکومتی ٹیم کو ٹالا ہے یہ کہہ کے کہ اچھا جی یہ میں معاملہ رکھوں گا باقی کے لیڈرشپ کے سامنے اور ان سے رائے لوں گا. رائے میرے خیال سے بلاول صاحب کی تو آ ہی گئی ہے, اور ادھر سے جس قسم کا لہجہ اختیار کیا ہوا ہے, چاہے وہ مریم صاحبہ ہیں چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کڈ پروکو کے تحت سیاست گیم جی کمپرومائزز نہیں, وہ تو حکومت اب ہر سیاسی لیڈر کو ورتھے نیم کے بھیجنے کے اعلانات بھی کر رہے ہیں اور کشمیر بھی کر رہے ہیں.
ٹھیک بخاری صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ لاہور میں بڑی تیز بارش ہو رہی ہے تو کچھ ہمارا سیٹلائٹ کا ایشو آ رہا ہے. میں آپ کے ساتھ دوبارہ آتی ہوں مگر ہاشمی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم پورا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس دن جس دن الیکشن ہے یکم کو ضمیر جاگ گیا آپ کے کچھ لوگوں کا جن میں سے 2 شاید اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کل رات کو انہوں نے جام کمال صاحب کے ساتھ ملاقات، ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹ بھی دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خبریں غلط ہوں، لیکن اگر ضمیر جاگ گیا لوگوں کا تو کیا ہوگا؟ جی اکثر پارلیمنٹ میں ضمیر گھستے پھرتے نظر آتے ہیں. یہ آج پہلی بات نہیں لے جا رہا ہے، ماضی میں بھی کافی ضمیر گھستے پھرتے نظر آئے. وہ اگر الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی سے ایم ایل اے کو توڑا گیا، پیپلز پارلیمنٹرین بنایا گیا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں ہوتا رہا. اگر جو یہ ہاشمی صاحب کی آواز کو بھی کیا ہو گیا؟ وہ اس طرح کی چیزوں سے نمٹنا بہت اچھی طریقے سے. آپ نے کہا نمبر گیم کی بات کی تو نمبر گیم کے حوالے سے میں جی نمبر گیم آپ عام تازہ تعلق جانتا ہے کہ نمبر گیمز کے کتنے ممبر سینٹ میں ہیں تو سب کو پتا ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جہاں کرنسی کی بات کرتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں، کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہوئے زبان مل سکتی ہے، ان سے ذرا پوچھیں کہ ان کے پاس وہ نمبر گیمز کہاں سے آ رہے ہیں، کرپشن کر کے آ رہے ہیں، کس طرح سے آ رہے ہیں. دوسری بات کہ جناب دیکھیں کیا یہ آئینی غیر آئینی چیز ہے، غیر جمہوری چیز ہے، غیر اخلاقی چیز ہے؟ کیا غیر چیز ہے کہ اگر اپوزیشن اپنے وہ ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے چیئرمین کو، تو ان کو یہ اختیار آئین قانون جمہوریت اور ہر چیز کی روایت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا چاہیں تو اپنے جو مینڈیٹ جو انہوں نے ماضی میں چیئرمین کو دیا ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں. ہاں مگر دیکھیں جمنے کی بات نہیں ہے. جی ہاشمی صاحب یہ تو خیر فیصلہ ہو جائے گا یکم کو نا کہ کس کے پلڑے میں کتنے ووٹ ہیں، کس کا ضمیر جاگتا ہے، کس کا ضمیر بکتا ہے، یہ تو بھی دیکھنا باقی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کل 25 آ رہی ہے، 1 سال ہو جائے گا الیکشن کو. اس 1 سال کے دوران اب کل جو ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. کیا آپ لوگوں کا احتجاج یا کل کی جو کال ہے وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ یہ پیغام دے سکے حکومت کو کہ آپ کمزور ہیں اور ہم مضبوط ہیں، جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں اسما یہ بہت ہی روز راشن کی طرح عیاں ہے کہ آج 1 سال پہلے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا. یہ صرف ہم نہیں، پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، پاکستان کے تاجر، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے طالب علم، پاکستان کے کسان، پاکستان کا ہر وہ طبقہ، دکاندار، انہوں نے ان کے خلاف احتجاج بلند کیا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی کے چکی میں لوگوں کو پیسا ہوا ہے. اس حکومت نے اپنے خزانہ جو ان کے سے مینج نہیں ہو پا رہا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے 10 مہینے کے اندر آلموسٹ $10 بلین کا لون لیا ہوا، اس کے باوجود یہ مینج نہیں کر رہے ہیں. جو پیٹرول عالمی منڈی میں آج بہت سستا ہے وہ ہمیں مہنگے قیمتوں میں بھیجا جا رہا ہے. ہمارے بجلی کو مہنگا کیا گیا، ہمارے گیس کو مہنگا کیا، LNG آنے کے باوجود مہنگا کیا گیا. زرعی ملک ہے مگر یہاں پہ آٹا مہنگا ہے. اچھا مگر اس کے باوجود دیکھیں نا ایک اتنا کامیاب دورہ امریکہ کا انہوں نے کیا ہے پرائم منسٹر نے، یہ تو آپ داد دیں گے نا کہ سب کچھ ہے لیکن واحد تو پذیرائی مل رہی ہے. کسی کا ناکام دورہ ہوا ہے، کبھی کسی نے ناکام دورہ کیا ہے. یہ تو جو حاشیہ بردار ہے وہ ہر دور میں ہر کو کہتے ہیں. بخاری صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ اچھا ہاشمی صاحب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس دورے میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلی کامیابی اس دورے کی کل بڑی کال دی ہے، ہاشمی صاحب بلاول بھٹو نے بھی کال دی ہے، مریم بی بی نے بھی دی ہے. کل اگر احتجاج ہوتا ہے تو پھر وہ دورہ وورہ لوگ وہ کہہ رہے بھول جائیں گے. دیکھیں آسما، ہاشمی صاحب کو میں دورے کی پہلی کامیابی بتا دوں کہ اس دورے کی کامیابی کی جو آوازیں ہیں وہ سرحد پار ہندوستان سے بھی آ رہی ہیں. کبھی آئی ہیں جب ان کی لیڈرشپ جاتی رہی ہے، جو سالسی کی بات ہوئی کشمیر کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی اور وہ ہندوستان میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری سفارتی پالیسی کی جس کو انڈورس کیا گیا ہے. وہاں ہم ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کی بات کرتے رہے ہیں، اب اس میں باقاعدہ سالسی کا کردار ادا کرنے کی بات کر رہا ہے امریکہ. اور دوسری طرف
افغان لیکن پیس پروسیس بالکل میں صحیح ہے۔ پاکستان کو سینٹر سٹیج ملنا یہ بھی بہت بڑی وہ یہ کہہ کامیابی رہے ہیں ہے۔ جو اندرون ملک حالات ہیں وہ مہنگائی ٹھیک ہے، ہے، ایک کون سی سال کے مہنگائی؟ اندر کیا کیا ہوا ہے اس کی طرف وہ اشارہ میں- کر رہے ہیں جس کے اوپر کل میں لوگوں نے امید احتجاج کرتا ہوں جب یہ کل آئیں گے 3-4 چیزیں لے کے آئیں گے۔ ایک تو وہ میاں صاحب کے وہ ذرائع جو ابھی تک قوم کے سامنے نہیں آئے آسماں، وہ لے کے آئیں گے یہ جس کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ دوسرا شہباز شریف صاحب کی جو ٹیٹیاں پکڑی گئیں، وہ لوگ جو اس ملک سے کبھی باہر نہیں گئے اور ان کے تھرو پیسہ آتا رہا، ان کا صاحب لے کے آئیں گے۔ تیسرا اپنا پرفارمنس سکور کارڈ لے کے آئیں گے کہ 5 سالوں میں جب یہ گئے 2013 کی جو قیمتیں تھی، کیا 2018 میں آٹا اتنے کا تھا، دال چاول اتنے کا تھا، ڈالر اتنے کا تھا، کیا ملک کی ایکسپورٹ اتنے کی تھی، قرضے اتنے تھے جب یہ 5 سال اس ملک میں حکومت کر کے گئے ہیں؟ یہ سارا پرفارمنس سکور کارڈ کل قوم کے سامنے رکھیں، پھر بتائیں قوم کو کہ ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ۔ اب چونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ایک بریک لے لوں، اس میں پرفارمنس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو بارش کی وجہ سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں کراچی اور لاہور سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک کنیکشن بحال ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ ون سائیڈڈ پروگرام چل رہا ہے ڈار صاحب کے ساتھ۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں شدید بارش ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو لنکس ہیں وہ بھی فریز ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مہمانوں کی ویڈیو بھی دکھا سکیں۔ آڈیو پہ تو ہمارے ساتھ موجود ہے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ سینئر ترین رہنماؤں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور گورنر پنجاب بھی رہے ہیں۔ کھوسہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، ایک تو جو یوم سیاہ ہے کل کا، 1 سال مکمل ہو گیا تحریک انصاف کا، جتنی بھی تبدیلیاں آپ نے 1 سال کے اندر دیکھی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اپوزیشن اپنا احتجاج جو ہے وہ صحیح معنوں میں ریکارڈ کروا پائے گی، کیونکہ جو سینسرشپ ہے وہ بھی عروج پہ ہے اور حالات اور واقعات بھی آپ کے خلاف دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی حالات و واقعات ہمارے خلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یکم کے لیے سینٹ کا بھی فکس کر دیا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ سینٹ کی جو ہے میجورٹی کس کے پاس ہے، چیئرمین بھی اپوزیشن اپنا بنا لے گی۔ اس لیے جتنا انہوں نے obstruct کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ باقی جتنے انہوں نے اہداف ماشاءاللہ کنٹینر پہ کھڑے ہونے سے لے کر حکومت میں آنے تک جو انہوں نے دیے تھے، ایک جو ہے ماشاءاللہ کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر اور قرضہ نہ لینے کی بات، اور جو ہے خوشحالی پاکستان کو پتہ نہیں کیا یہاں دودھ کی ندیاں بہا لیں گے اور قرضہ منہ پہ ماریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا تھا پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے۔ اب اس کا بالکل جو ہے اس کے برعکس اس وقت تک 1 سال میں کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آیا، سوائے اس کے ہاں کہ اپنی جو لائلسٹ ٹیم تھی ان کو ریپلیس کر کے پاکستان کو IMF کے کنٹرول میں دے دیا ہے، پاکستان کی کو غلامی کی اس دہلیز میں دھکیل دیا ہے جہاں IMF جو ہے اپنے ایٹ ویل روپے کی قیمت بھی متعین کرتی ہے، تیل کی قیمتیں بھی بنا رہی ہے، وہ گیس کی قیمتیں بھی ہے، آپ کی بجلی کی قیمتیں بھی ہیں، آپ کی سبسڈیز جو ہے وہ اس کی سارا کٹ آف کر دی گیا ہے، اور عوامی پروجیکٹ جتنی عوام پر جو ہے سونامی مہنگائی کا۔ لیکن ایک جو چیک ہوگا کھوسہ صاحب وہ تو یہ ہوگا نا کہ آپ کی جو ساری باتیں ہیں آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں اور سڑکوں پہ لا سکیں، جس کا کہ کل بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ جگہ جگہ دھرنے دیں، متحدہ اپوزیشن کا انہوں نے نام لیا ہے، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں۔ تو عوام کو آپ کنونس کر پائیں گے کہ وہ آئیں سڑکوں پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ کوئی بھی بازار چلا جائے، کوئی بھی گلی کوچے میں چلا جائے، آپ کو گلی بازاروں میں یہ باز گشت نظر آ جائے گی۔ مہنگائی کی چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی، بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ لوگ خودکشیوں پر آئے ہیں، مکان بنانا تو درکنار مکان جو چھین دیے گئے ہیں، اور آپ ذرا ان کا جو کچھ اثر ہو رہا ہے اس وقت مڈل کلاس غریب کو ختم کر دیا ہے، البتہ غربت کو ختم نہیں کیا۔ دہلیز میں غربت کی دہلیز میں پہلے سے کئی گنا زیادہ لوگ چلے گئے ہیں، ہر ماں جو ہے لاکھوں بے روزگار ہو رہا ہے۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، ہمیں کیا قائل کرنے کی سر پوچھیں گے تو بہت ساری چیزیں پوچھنے والی ہیں، لیکن جو اس وقت حالت ہے، مثلا آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی جو کہ ہم نے
ट्विटर और फेसबुक वगैरह के ऊपर देखी है, हम टेलीविजन पे नहीं चला सके। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ का रीट्रायल बिल्कुल मंजूर नहीं है और मियां साहब के साथ इंसाफ करें, जज को कटहरे में लाएं। मैं 31 जुलाई को नैब में ज़रूर पेश होंगी। और एक तरफ आप कहते हैं कि मरियम नवाज रैलियों में लोग नहीं आते, और दूसरी तरफ आपने फैसलाबाद में 6000 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इमरान खान धरने में हर रोज तकरीर करते थे और मीडिया हर रोज दिखाता था। तो बुखारी साहब, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन जो मर्जी करे, जब वो ब्लैकआउट है तो कैसे उनकी आवाज लोगों तक कैसे पहुंच पाएगी? असमा, चूंकि मैं काफी महरूम रहा हूं पूरे प्रोग्राम में, तो मुझे थोड़ी सी इजाजत दें। जो जी। पहला इशू इससे था उसके ऊपर गुफ्तगू करने की, बहुत मुख्तसर। जी, जो इमरान खान साहब की विजिट है एट द आउटसेट, मैं कहता हूँ दौरा बहुत कामयाब रहा, लेकिन दो चीजें बड़ी अजीबोगरीब हुई हैं और मैं आप बाकी के साथियों से भी इसके ऊपर कमेंट लें। वो यह है कि ट्रंप साहब ने कहा ये कि हमने पिछली हुकूमतों की कोलिशन सपोर्ट फंड के और जो इकोनॉमिक असिस्टेंस थी इसलिए रोक दी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। मैंने बहुत गौर किया तो मुझे ये पता चला कि उन हुकूमतों का जो सबसे बड़ा जुर्म था वो ये कि सी पैक उनके दौर में हुआ भी, और किसी बल्कि शुरू तो पीपल्स पार्टी ने किया था, उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में वो बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया, जिसकी तकलीफ और मरोड़ जो है वो अमेरिका, भारत और किस किस के पेट में है वहां पर मेरे सामने है। तो ये कह के उन्होंने एक तो साबका हुकूमतों को एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म का सर्टिफिकेट दे दिया, विच इज एज गुड एज हिलाल जुरत फॉर एनीबडी। और दूसरी बात जो कहना चाहता हूं मैं वो ये कि अगर वो वहां पर फैसला कर लेते, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्म रिसेप्शन था, बहुत ज्यादा उनको रिस्पांस मिला, तो डर्टी लिनन अगर वो वहां नहीं धोते तो कोई खराबी इसमें नहीं थी, क्योंकि उससे दौरे की सारी ओवरऑल कामयाबी जो है वो थोड़ी सी, मतलब है उसको थोड़ा सा आपका इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि ओवरऑल तो बड़ा कामयाब दौरा प्राइम मिनिस्टर का था, आपका इशारा किसकी तरफ है जो आपने लास्ट बात की? देखिए, मेरी गुजारिश इस हवाले से सिर्फ ये थी कि आप कंटेनर की स्पीचेस जो है वो इंटरनेशनल अरीना में नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए और नहीं होती। तो वहां खड़े होके अगर आप फिर यही कहेंगे करप्शन करप्शन करप्शन, एवरीबॉडी इज करप्ट, तो फिर आप जो ये ख्वाहिशात साथ लेके जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ये ख्वाब फिर शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। मैं आपको एक और खौफनाक बात की तरफ इशारा करूं, अगर आपको याद हो कि असद उमर साहब और जनाब रज़ाक दाऊद साहब ने सबसे पहले कास्ट की थी एक्सपर्शन ऑन सी पैक, जब उन्होंने कहा था कि ये जो समझौते हुए हैं ना ये ट्रांसपेरेंट हैं और हम इनको रिविजिट करेंगे। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व नहीं किया जा सकता था। और ये जो जुमला मैंने ट्रंप साहब का सुनाया है, आई होप दैट यू विल सी कमेंट्स फ्रॉम माय अदर कलीग्स आल्सो। अब आ जाइए आपके उस अपने सवाल की तरफ जो आपने कहा। देखिए, मरियम नवाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू कैरी फॉरवर्ड उनके बाप का जो भी बयानिया है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उनकी सर्वाइवल, उनकी पार्टी की सर्वाइवल, उनके बाप की जिंदगी की जमानत, वो सब कुछ उनके इसी बयानिए में छुपी है। मिल जाए ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, वो इससे डिपार्ट नहीं कर सकती। एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, और जो आप डार साहब से जरूर पूछिए, वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको पता है इस बात का, कि जितना आप गैग करेंगे इस इंफॉर्मेशन को कि उनके जलसों में लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जलसा कैसा था, खास तौर से मंडी बहाउद्दीन के जलसे का जिस तरह ब्लैकआउट हुआ, और वो सब कुछ चूंकि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इसलिए वो 4 गुना ज्यादा इंपैक्ट बन रहा है उसका, जितना उस वक्त उस सूरत में मतलब पाबंदी का कोई फायदा नहीं है। मैं इससे पहले कि हाशमी साहब के पास हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। ये सवाल मैं छोड़ता हूं डार साहब के लिए, उनसे आप जवाब दीजिए जरूर इसका। जी, ये डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है? मतलब मरियम नवाज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा देते तो क्या फर्क पड़ता, अगर आप उनका जलसा दिखा दे तो क्या फर्क पड़ता, अगर आप पानी ना छोड़ते तो क्या फर्क पड़ता, आई मीन जलसों के अंदर। तो ये देखिए, क्या एक है? तो ये समझने की जरूरत है कि मरियम साहिबा की सजा सस्पेंड की गई है, कोई खत्म नहीं कर दी गई, और वो सजा याफ्ता है। आपने देखा इसी तरह प्रोडक्शन आर्डर की आड़ में शबाशी साहब हों, दीगर लोग हों जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, वो भी आके 2-2 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस अपना मुकदमा लड़ते हैं। कौम की बात नहीं हो रही, आम आदमी के फायदे की बात नहीं हो रही, हमारे साथ क्या हो रहा है जी, ये कौम को बताया जाता है। इसी तरह मरियम साहिबा को भी देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब के केस की जरूर बात करें,
لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے اپنے دفاع میں دیا کیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. نہ منی ٹریل دیتے ہیں اور دوسری طرف ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہیں, وہ بھی قوم آئی چلے وہ یہ تو کس طرح یہ کرتے ہیں. لیکن یہ صاحب پوچھ لیجئے کہ جتنے کیسز میں انہیں سزا ہوئی ہے کرپشن کا کتنا پیسہ واپس آیا ہے, یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ جو رگڑ رہے ہیں آپ کو ملا کیا ہے اس کے نتیجے میں. دیکھیں ہم تو خود سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالنے سے جو یہ مفت کی وہاں روٹیاں توڑ رہے ہیں, بہتر ہے جو بھی ان کے پاس ریکور کرنا ہے کیا جائے اور ان کو جہاں جانا ہے بھیجا جائے. اب ایسا تو جیل کا بجٹ ہی بڑھ رہا ہے بہاری صاحب, بی کلاس دینے کے لیے کوئی اے سی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, کوئی ٹی وی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. جیل کا ہمیں اسما بجٹ بڑھانا پڑ گیا ان لوگوں کی فرمائشوں کی وجہ سے. لیکن قیدیوں کے بھی لیکن دیکھیں ایک بات سی پیک کو لے کے انہوں نے کی ہے, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے ملک کے جو بھی پالیسی میکرز ہیں, جو بھی پالیسی میکرز ہیں, پلیز انہیں پتہ ہے وہ جتنا ڈالیں جتنا خود بھی برداشت کر لیں. اچھا وہ خان صاحب نے اس کا جواب ویسے بخاری صاحب دیا تھا, انہوں نے کہا میں بوجھ برداشت کر لوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں مرنے سے بھی نہیں ڈرتا, یہ بھی انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب کو ایڈریس کر کے. بہاری صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے یہ جتنے مقدمات ہیں یہ دونوں جماعتوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے اوپر رجسٹر کیے ہیں. ہم نے تو آگے صرف دبی ہوئی فائلوں سے جو پہلے ہاتھ رکھ دے تو ہاتھ اٹھا دیا. اچھا ہاشمی صاحب کی ویڈیو سے آگے آ دینا ہاشمی صاحب جو ہمارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رجسٹر ہوا ہو یہ آپس میں. اچھا ہاشمی صاحب کی ویڈیو پہ جی جی آج کی نیب بھی انہوں نے نہیں بنائی تھی اور یہ سارے مقدمے بھی انہوں نے نہیں بنائے تھے, پتہ آپ کو بھی ہے سارا. ہاں بالکل. اچھا ہاشمی صاحب اسپیڈ یار فار گاڈ سیک, یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنائی تھی, اس کے 4 اور 5 پہلے والے جو چیئرمین تھے وہ سارے کے سارے فوجی جرنیل تھے. اللہ کے واسطے لیٹ اس کال اسپیڈ اسپیڈ. یار بہاری صاحب ان دونوں جماعتوں سے آپ سوال اٹھائیں نا, چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو انہوں نے احتساب کمیشن کی بات کی تھی, وعدہ کیا تھا, پھر کیوں نہیں احتساب کمیشن ان دونوں جماعتوں نے 10 سالوں میں بنایا؟ ہاشمی صاحب سے پوچھ لیتے. ہاشمی صاحب ظاہر ہے کہ دیکھیے ہاشمی صاحب آپ بتا دیں اس کے اوپر کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا. مثلا میڈیا لاز ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ آج اگر فردوس عاشق صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے میڈیا کورٹس بنانے, تو اس کا آغاز لائک اٹ اور ناٹ آپ کی حکومت میں ہوا ہے بہت ساری چیزوں کا, خاص کر کے جو میڈیا کے حوالے سے لاز بنائے گئے اور اس کے اوپر ہم اعتراض بھی کرتے رہے. تو کیوں آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اس وقت آج جو صورتحال ہے اس کی؟ اسما دیکھیں, ایک تو ڈار صاحب نے جو ابھی بات کی ہے کہ یہ مقدمات ہم نے نہیں بنائے, ماضی کے بنے ہوئے, تو میں ان کی یادداشت کو ریفریش کر دیتا ہوں کہ نواز شریف پہ جو تینوں مقدمات ہیں, العزیزیہ, ہل میٹل اور وہ تیسرا جو ہے بیونڈ مینز, یہ تینوں اس گورنمنٹ میں کسی کے کہنے پہ بنایا گیا, ماضی کے مقدمات نہیں ہیں. ایک تو یہ میں وعدے کر دوں. دوسرا سلیم بخاری صاحب کی اس بات کو میں آگے کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر جج صاحب نے خود اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, جو بھی متنازع ججمنٹ ہو یا صحیح ججمنٹ ہو آپ کے نظر میں, کہ نہ کوئی کک بیک لیا نہ کوئی کمیشن لی, اس کے باوجود اس لیے کہ ان کے پاس سے اقامہ نکلا, اس لیے ہمیں یہ کریں, تو آج واشنگٹن بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ ہم نے اس آدمی کو منع کیا تھا کہ آپ نیوکلر پاور نہ بنائیں پاکستان کو, ہم نے اس آدمی کو منع کیا تھا کہ پاکستان کو معاشی خود مختار نہ بنائے, 62 بلین ڈالر کے انفراسٹرکچر چائنا سے سی پیک لا کے, ہم نے اس آدمی کو منع کیا تھا کہ 1 روڈ 1 بیلٹ کی بات نہ کریں, ہم نے اس آدمی کو منع کیا تھا کہ آزاد خارجہ پالیسی نہ کریں. تو آج اس کی قیمت نواز شریف ادا کر رہے ہیں. نواز شریف پوری دنیا کو معلوم ہے اور یہ پبلک ہے جو سب جانتی ہے کہ نواز شریف ہم سے اور آپ سے شاید زیادہ جانتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ہاں آپ نے جو بات کی میڈیا ریگولیٹری باڈی کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے, ہم نے جو قوانین اگر نہیں بنائے تو یقیناً فاحش غلطی ہوئی. اگر ہم نے جو قوانین بنائے وہ قوانین بدنیتی سے نہیں بنائے گئے تھے, وہ قوانین نیک نیتی سے بنائے گئے تھے. آج اس قوانین کو غلط طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے اپنے اپوننٹ کے خلاف, اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف. اگر اپوزیشن یہ بات کرتی ہے تو پھر اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ احتجاج اگر منا سکتی ہے تو کل وہ دیکھ لیں گے ان کی پاور بھی کہ وہ کتنے سڑکوں پہ آتے ہیں. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے فوراً بعد میں آپ کے پاس آؤں گی, ہاشمی صاحب اور ڈار صاحب کے پاس بھی, کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیا واقعی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ میڈیا کو جو ہے وہ کورٹس کا سامنا کرنا پڑے, اور اگر ایسا ہے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये ठीक है, ये जो मीडिया के हवाले से इस वक्त है कि एतराज़ात हो सकते हैं, ज़ाहिर है कि बहुत सारी काली भेड़ें हमारी इसमें भी आ गई हैं, मगर कोर्ट्स का बनाना उसको कितना काबिल अमल होगा और कितना वो उससे इंतकाम से पाक होगा कि जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनकी तरफ इस्तेमाल ना किया जाए। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सेंसरशिप हो क्यों रही? देखिए आसमा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा फोरम ज़रूर होना चाहिए जिसके ऊपर सबकी दाद रसी हो सके। पैमरा तो कंट्रोवर्शियल हो चुका है, माजी में भी पैमरा पे उंगलियाँ उठाई जाती रही हैं और अब भी पैमरा ही जो है उसके कवानीन को लेके जिक्र हो रहा है। तो कोई ऐसा फोरम बन जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जहाँ अच्छा, तक आपको याद होगा आपकी जमात के मंशूर में था कि हमने तो वजारत इत्तलात ही ख़त्म करनी है। देखिए मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ अगर ये खर्चा भी कम किया जा सकता है, होना चाहिए। स्पोक्स पर्सन होते हैं, लग जाए एक दो स्पोक्स पर्सन हुकूमत का, वज़ीर आज़म के भी हैं, तो आखिरकार ये फैसला तो कैबिनेट ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है। वो हो सकता है वो फ्यूचर में कर भी दें, इसमें कोई शक नहीं है, एजेंडे पे था। और चूँकि जब मीडिया ही नहीं रहेगा तो बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है, इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसलिए इसकी भी मुझे लग रहा है आने वाले कल में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की भी ये वैसे अच्छी बड़ी खबर है। और ये जो जेन्युइन पीटीआई के लोग हैं वो ये बात समझते भी हैं। तो जहाँ तक ये है कि देखें 25 जुलाई की आप बात कर रही हैं, अपोजिशन ज़रूर योम स्याह मनाए, अपने स्याह कारनामे कौम के सामने रखे योम स्याह के ऊपर, जैसे मैं पहले भी कह रहा था जो इनकी लीडरशिप करती रही है। हमने देखे कौम से एंटी करप्शन ड्राइव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गुज़श्ता 20-21 साल बात करते रहे, एहतसाब हमारा नारा था, वादा था कौम से इलेक्शंस में भी। तो ये कहना जी कि एक साल की परफॉर्मेंस क्या है, हमने आके अदारों को आज़ाद किया है। जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, चाहे वो आपका नैब का अदारा था, जो भी अकाउंटेबिलिटी के अदारे थे, केसेस स्लो डाउन कर दिए जाते थे, चीज़ें मैनेज हो जाती थी, फाइलें को ऊपर इतनी मट्टी पड़ी हुई थी। खुद जरदारी साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी जिन्होंने आके फाइलें जो है वो खुलवा दी हैं, जो पहले बंद पड़ी हुई थी। नैब ने खुलवाई ना, आप मकसद हमने इंटरफेरेंस खत्म कर दी ना, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था नैब में। मिनिस्टर ने तो वहाँ पे पॉलिटिकल अरीना में, क्या वो कैपिटल अरीना में कहा कि ये रोज कहते थे शायद अब्बासी, हमने इनको भी गिरफ्तार कर लिया और फलाना भी गिरफ्तार कर लिया। वो तो ऐसा बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि जब शायद कान अब्बासी कहें कि मैं टूथब्रश और पेस्ट रख के गाड़ी में वो कपड़े घूमता हूँ कि मुझे नैब पकड़ ले जब पकड़ना है, तो जब ये पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमें पकड़ लिया नैब ने। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये तमाम अदारे, इनको भी 5-5 साल। एक बात मैं उठाना चाहता हूँ, देखिए बड़ी जरूरी है, हमने कहा आइन नैब के लॉज पे बात करते हैं, मियाँ साहब कहते हैं नहीं जी असा भुगत लिया, उन कोई ना चेंज नहीं होगा, उन्हें ना दीवारी आएगी। ये माइंड सेट है। अगर वाकई ये समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा कमजोरियां हैं, लकूनाज हैं, आए सब बैठे मिलकर कोई ऐसा जरूर यहाँ अकाउंटेबिलिटी का होना चाहिए जिसमें सब पे इत्मीनान हो। हाशमी साहब, ये क्यों है, ये बात क्यों हो रही है कि जब एहतसाब की बात होती है तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है? क्या ये सच है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए? आपको इस दिन 1 साल मुकम्मल होने के तहरीके इंसाफ के, आपको लगता है कि एहतसाब हो रहा है जिसका कि वो मैंडेट लेके आए थे? अस्मा, एहतसाब और इंतकाम में बड़ा फर्क है। 1 साल से जो एहतसाब हो रहा है नवाज शरीफ का और अपोजिशन का और मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ का और शाहिद खाकान का, वो चीख चीख के पूरी दुनिया आज ये पूछ रही है प्राइम मिनिस्टर से। आज जो मीडिया का एहतसाब हो रहा है, लोग चीख चीख के पूछ रहे हैं कि जनाब इस मुल्क में हो क्या रहा। अगर एक खातून जाती है किसी शहर में, मरियम नवाज जाती है, तो आप उसका एहतसाब करते हैं। ये भी एक एहतसाब है कि आप नहीं दिखाते हैं उसको, मीडिया कवरेज नहीं दी जाती है, आप कोई ना कोई कदगन लगा देते हैं। ये एहतसाब नहीं है। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे रोजगार के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए, आप लोगों का एहतसाब करें। आप लोग, जब इस मुल्क में बिजली नहीं था, बिजली आ गया तो बिजली की नर्क को आप महंगा कर रहे हैं। एहतसाब हो रहा है पाकिस्तान के इदारों का, जब आप गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से लाके लगाते हैं। एहतसाब हो रहा है पाकिस्तान के वजारत खजाना का, जब आप बाहर से ला करके एडवाइजर लगाते हैं। एहतसाब अपनी खुद गवर्नमेंट कर रही है, जब अपने पार्टी के मेंबरान को तो कैबिनेट में नहीं लिया, मगर बाहर के लोग ला करके भर दिया है कैबिनेट में, ऐसे ऐसे लोग आके बैठे हुए। तो ये अपना एहतसाब शुरू करें सबसे पहले इनके पार्टी में। कहां गया आज हेलीकॉप्टर केस, कौन पूछता है? कहां गया आज पेशावर BRT, कहां गया आज बिलियन ट्री, कहां गया वो सारे जो बातें की गई थी, उनको तो कोई एहतसाब नहीं हो रहा। आप हुकूमत में आ गए तो फिर आप ये एहतसाब करेंगे, का सिस्टम नहीं कर पाता। अच्छा, बिल्कुल बुखारी साहब, ये बात जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, मौलाना ने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या, उनकी इस बात में आपको क्या नजर आ रहा है? और आखिरी में चाहती हूँ वाइंड अप करें कि ब्लैकआउट, मीडिया सेंसरशिप,
अपोजिशन बिल्कुल अपनी अपनी दिफा में खड़ी है, सिर्फ वो पाकिस्तान जमहूरियत की क्या लड़ाई? जैसा मैंने पहले कहा था, ये मौलाना फजल रहमान साहब इज नॉट ए फ्री एजेंट टू डिसाइड कि अगर हुकूमत की टीम उनके पास आ जाए तो वो कहे कि हम 25 को एहतजाज नहीं करेंगे या हम चेयरमैन सेनेट की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो वापस ले लेंगे। उन्हें ऑब्वियसली दो बड़ी पार्टियों के पास जाना पड़ेगा जो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। पहली बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आप मुझे इजाज़त दें डार साहब की, एक बात ये कि जो एहतसाब के लिए जो सारे अदारे हैं वो जो हैं बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अल्लाह करे कि ऐसा होगा। लेकिन एक हमने अजीब तमाशा और मौजज़ा देखा, वो ये कि एक चेयरमैन साहब थे क्या हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो हुकूमत के एलाइज पर हाथ ये नहीं डालते कि हुकूमत गिर जाएगी, नाम कि जो